الصبح بدا من طلعته والليل دجى من بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا کا جتنا نظام ہے یہ سارے کا سارا نظام اللہ رب العزت کی ذات چلانے والی ہے۔ ہمارا عقیدہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، ہمارے عقیدے کے اندر مختلف قسم کی توہمات نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر الو رہتا ہو تو وہ بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ بستیاں ویران الو کی وجہ سے نہیں ہوتی، انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ایک حکایت کسی بزرگ نے لکھی ہے، کہتا ہے کہ کسی جنگل کے اندر دو پرندے سفر کر رہے تھے۔ وہ دونوں ایک درخت پر جا کر بیٹھے، اس کے قریب ایک بستی تھی جو اجڑ چکی تھی۔ وہ دو پرندے آپس میں بات کرنے لگے۔ جو مادہ پرندہ تھی وہ کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہاں کوئی الو بستا ہے جس کی وجہ سے یہ بستی اجڑ گئی ہے۔ دوسرے پرندے نے کہا کہ ہاں ایسے ہی ہے۔ یہ باتیں ان کی ایک الو سن رہا تھا جو اسی درخت پر بیٹھا تھا۔ اس نے ان سے علیک سلیک کی، دعا سلام ہوئی پرندوں کی زبان میں۔ رات وہیں بسر کی ان پرندوں نے۔ صبح جب یہ اڑنے لگے تو اس الو نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ آپ کے ساتھ جو مادہ پرندہ ہے یہ میری بیوی ہے۔ اب جو نر پرندہ تھا اس نے کہا کہ نہیں، آپ کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو میرے ساتھ آئی ہے، میری بیوی ہے۔ تو الو نے کہا کہ چلیں پرندوں کی عدالت کے اندر چلتے ہیں۔ جب پرندوں کی عدالت میں گئے، وہاں الو نے اپنے دلائل دیے، عدالت نے الو کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہ تینوں پرندے واپس آ کے اسی درخت پر پھر تھوڑی دیر بیٹھے، اور ایک پرندہ اڑ کر جانے لگا تو الو نے پوچھا کہ کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میری بیوی تو تیری ہو چکی ہے، عدالت نے تیرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، لہٰذا اب میں اکیلا ہی جا رہا ہوں۔ الو نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی مادہ ہے، آپ اسے ساتھ لے جائیں۔ میرا مقصد صرف اور صرف عدالت کے اندر جانے کا یہ تھا کہ جہاں عدالتیں اس طرح کے فیصلے کرنے لگ جائیں کہ ایک دوسری نسل کے پرندے کو الو کی بیوی بنا دیں، وہاں بستیاں اجڑا کرتی ہیں، بستیاں الو کی وجہ سے نہیں اجڑا کرتی۔ اس حکایت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں انصاف ختم ہو جائے، جس معاشرے کے اندر انصاف باقی نہ رہے، وہ معاشرہ اجڑ جاتا ہے۔ وہاں کے علاقے اجڑ جاتے ہیں، وہاں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں، بستیاں الو کی وجہ سے نہیں اجڑا کرتی۔ ہم سب کو چاہیے ہم اپنے عقائد کو درست کریں اور اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ارد گرد، اپنے ماتحتوں کے اندر انصاف قائم رکھیں تاکہ معاشرہ خوشحال ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر جب انصاف عام ہو گیا تو اس قدر خوشحالی ہو گئی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر کے اندر تھے، دروازے پر دستک ہوئی، آپ باہر نکلے تو ایک شخص کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت میرے پاس کچھ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ آپ لے لیجئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت فلاں ریاست سے آیا ہوں، فلاں شہر سے آیا ہوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیا راستے میں تجھے کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملا؟ اس شخص نے کہا کہ حضرت میں سارے راستے میں اعلان کرتا آیا ہوں کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے تو میرے سے رابطہ کرے، میرے پاس پیسے ہیں زکوٰۃ دینے والے۔ میرے پورے راستے کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں آیا کہ جسے زکوٰۃ دیتا۔ عمر بن عبدالعزیز نے وقت کے وزیر خزانہ کو بلایا اور کہا کہ اس سے پیسے لے لو اور ان پیسوں کو مسلمانوں میں تقسیم کرو۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حضرت تمام مسلمانوں پر جو ان کے وظیفے بنتے تھے وہ تقسیم ہو چکے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ ایسا کرو، ان پیسوں سے مسلمان نوجوانوں کی شادیاں کرا دو۔ وزیر خزانہ نے کہا حضرت اس کا انتظام ہو چکا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ غیر مسلموں کی شادیاں کرا دو۔ انہوں نے کہا اس کا بھی انتظام ہو چکا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا ان پیسوں سے گندم خریدو اور خرید کر جا کر پہاڑوں کے اندر بکھیر دو تاکہ میری سلطنت کے اندر کوئی پرندہ بھی بھوکھا نہ مرے۔ جب انصاف کا یہ عالم ہوتا ہے تو وہ معاشرے جو ہے وہ پھلتے پھولتے ہیں، وہ معاشرے سلامت رہتے ہیں۔ اور جب انصاف کے یہ تقاضے ہیں جو آج ہمارے ہاں ہیں، امیر کے لیے قانون اور غریب کے لیے اور، اس وقت معاشرے اجڑ جاتے ہیں، بستیاں اجڑ جاتی ہیں، شہر ویران ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے ہم اپنے ماتحتوں کے اندر انصاف قائم کریں تاکہ ہمارا معاشرہ خوشحال ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔